ساتھیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں. میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے. ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں, لیکن ایم پی اور 2 بار کی ایم پی ہوں. سب کو سب جانتے ہیں. اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا. مقصد آج بھی یہ ہے. اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے. اس لیے پارٹیوں سے بالاتر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں, اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں. اور پہلے بھی کام کرتی رہی ہوں اور آج بھی کروں گی انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں. شکریہ. جی 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 السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, مل کے بیٹھے ہیں. اور ہمارا اکٹھے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا ملک ہے. نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون کنٹری. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے ہم جیسی خواتین جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ہم سٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں. آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے. اور یونٹی جب آپس میں ہوتی ہے تو کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے. اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی, اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں, کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کی آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں. آپ تو چیمپئن تھیں سارے کام کی, جو ہمیں باقاعدہ ہر روز یہ کہتی تھی کہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا. تو کیا ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ بس اب کوئی بس ختم ہو گیا. کتنے کرنے ہیں, ہو گیا. یہی ایک سوال بولنے دیں آپ کی نٹی تو ہم نے ہمیشہ بہت دیکھی. آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہومیوپیتھک نظر آتی ہے. آپ نے وجہ تو نہیں بتائی, مسائل کا ذکر تو سب ہی کر رہے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی, اس کی وجہ بتائیں لوگوں کو. جو مسائل ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. دیکھیں, میں نے شروع میں آپ کو جواب دے دیا تھا اور میرا جواب ابھی بھی وہی ہے کہ جو کاز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, وہ ایک فرد اور ایک پارٹی سے اوپر ہوتا ہے. میں نے شروع اسی سے کیا اور میں ابھی بھی آپ کو یہی جواب دوں گی کہ وہ اوپر ہوتا ہے. وہ چاہے فورم یہ ہو یا فورم وہ ہو, جب آپ کاز کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں اور ایونیوز ہیں, اور ایونیوز بدلتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی ہے. بھائی آپ نے کہنا جی جی اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ مافیاز کے خلاف بات کرتے رہے, اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہانگیر ترین, علیم خان یہ بھی مافیاز کا حصہ ہیں, تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, ان کو سائڈ پہ کر دیا. تو اب آپ کسی مافیا کے ساتھ مل رہی ہیں, کوئی اور پارٹی نہیں ملی آپ کو؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی, ٹائمنگ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان, مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف ٹائم پہ وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور مختلف اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی کہ جی آپ دیکھیں کہ بھیڑ چال ہے تو آپ بھی اس میں گھس جائیں. میرا اپنا ڈیسیشن ہے, ان کا اپنا ڈیسیشن ہے, باقیوں کا اپنا ڈیسیشن ہے. میں ان کے لیے بات نہیں کروں گی. 9 مئی کو جو کچھ ہوا آپ سب
ये दोनों से करना है, बारीक बारीक देखिए करना है। वो तो अदारे हैं, वो साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, और अदारों को फैसला करने दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं। जी जी बार बार बात आती है लास्ट जी लास्ट सानिया 9 मई के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा अब भी रूपोस्ट हैं, क्या वो सानिया 9 मई पर शर्मिंदा है या उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, और जिस तरह जहांगीर तरीन या अलीम खान है, इनका करैक्टर या शख्सियत तो आपके सामने है, आप बेहतर समझती हैं कि इन्हें भी इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उस्मान बुज़दार की जगह ना कोई आ जाए या इमरान खान की जगह कोई ना आ जाए, तो उन पीटीआई के रहनुमाओं को दर्दमंदाना आपकी क्या अपील होगी ताकि कौन को सच बताया जाए? लेकिन मैं तो नहीं जानती उनको, ना मेरी बातचीत है, ना मैं उनके बिहाफ पे जवाब दे सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जी आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है, हमारा मतलब एक ज़माने में बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, अब तो हमें अफ्रीकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं, तो हमें जहाँ जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी सियासी बातें बाद में